تو پھر دفاع کے اخراجات تو پھر ہم ادھار لے کے چلائیں گے 100%. اور رننگ آف دی گورنمنٹ وہ بھی ادھار پہ چلے گی ٹوٹلی. تو ہمارے ریونیو صرف انٹرسٹ پیمنٹس میں چلے بس جائیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں پچھلے سال اور اس سال پھر سے ہوگا. اس لیے کہ اب آپ سوچئے نا جب سود کا خرچہ آپ نے جو سود کا ریٹ جو ہے 6% سے 13.25% کر دیا تو دوگنا تو ہونا ہی تھا. تو یہ تو نائٹ میئر سناریو ڈاکٹر صاحب. 5,555 ارب انہوں نے کہا بجٹ میں ٹیکس اکٹھا کریں گے. پہلے ایک دفعہ ریوائز کیا, اب دوبارہ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریوائز کر دو, ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. 5,500 سے اب توقع یہ ہے کہ مشکل 4600 کا آپ نے نمبر بولا ہے, بمشکل اتنا کر پائیں گے. 1000 ارب کی شارٹ فال ہم دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ڈیفیسٹ تو ہمارا 4,000 ارب جائے گا. پھر یقیناً جائے گا. یہ کریکٹ فگر آپ نے دیا ہے. اس سال کا منیمم ڈیفیسٹ 4,000 ارب جو کہ پچھلے سال کے لحاظ سے اوور تقریباً 9% آف دا جی ڈی پی, اور تو یہ نہیں پچھلے سال سے بھی زیادہ. تو 4,000 ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ 4,000 ارب ہم نے اور بورو بھی کرنا ہے. اس سال اللہ کے فضل سے ابھی تک ایک اچھی چیز ہے, اور وہ یہ کہ روپے کی قدر میں کمی نہیں آئی, اس لیے کہ روپے اتنا گر گیا کہ پھر وہ اسٹیبلائز ہوا. اب تو انفیکٹ ہماری کرنسی انڈر ویلیوڈ ہے, لٹرلی 5% انڈر ویلیوڈ ہے. اسے 150 پہ آنا چاہیے, یہ غلط جگہ پہ کھڑا ہے اس وقت. ایگزیکٹلی 148 یا یہ بائنگ کر رہے ہیں میرے خیال میں انٹر بینک سے, جس وجہ سے اسی لیے رہا ہے. بٹ اصل ویلیوز کی 148 کے ریٹ کے قریب تھی اور 150 کے رینج میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے یہ جو 5 مہینے رہ گئے ہیں, اگر ہماری کرنسی مستحکم رہتی ہے, جس کے امکان رہے گی انشاءاللہ, تو وہ جو پچھلے سال 4,000 ارب ایکسٹرا پر جو لائبلٹی پڑی کرنسی کی ویلیو گرنے کی, وہ اس سال نہیں پڑے گی زیادہ.